جنرل جہانگیر کرامت کی رائے یہی تھی کہ ہمیں دھماکے نہیں کرنے چاہیے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ میں شروع سے ہی چاہتا تھا کہ ایٹمی دھماکہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور دھماکہ کر دیا۔ سنا گیا ہے کہ آپ کے زمانے میں بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر کافی پیش رفت ہو چکی تھی، حقیقت کیا ہے؟ کتاب سلسلے غدار کون سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی زبانی نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں پاکستانی ایٹمی دھماکوں اور بھارتی وزیراعظم کی پاکستان آمد اور مسئلہ کشمیر کے حتمی حل کے حوالے سے گفتگو کی حقیقت آج کی اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ کتاب کے مصنف سہیل وڑیچ نے سوال کیا کہ آپ نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، کیا آپ نے اس کے مضمرات پر اچھی طرح غور کر لیا تھا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو میں اس وقت وسطی ایشیائی ریاستوں کے دورے پر تھا، وہاں مجھے اطلاع ملی۔ ہم تو اس دھماکے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ میں نے وہیں سے جنرل جہانگیر کرامت سے بات کی۔ میں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے تو اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی ایٹمی دھماکے کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کا فوراً جواب دینا چاہیے۔ جنرل جہانگیر کرامت مجھے کہنے لگے کہ آپ پہلے واپس آ جائیں، پھر ہم مل کر اس کا حل سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے تو آنے میں ابھی 1-2 روز لگ جائیں گے، آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ جنرل جہانگیر کرامت کی رائے یہی تھی کہ ہمیں دھماکے نہیں کرنے چاہیے، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ میں شروع سے ہی چاہتا تھا کہ ایٹمی دھماکہ ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا اور دھماکہ کر دیا۔ آپ نے جنرل جہانگیر کرامت کو ایٹمی دھماکے کے بارے کیوں کہا؟ کیا فوج ایٹمی پروگرام کی انچارج ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ میں اپنے سائنسدانوں کو بھی کہہ سکتا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا ڈاکٹر سمر مبارک مند کو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن ایٹمی پروگرام میں فوج کا بالواسطہ تعلق بھی تھا، تو میں نے سوچا ان کو بھی کہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انتظامات میں بھی ان کا ایک کردار ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کہا، لیکن مجھے ٹیلی فون پر محسوس ہوا جیسے وہ ہچکچا رہے ہوں۔ غالباً میں نے سائنسدانوں کو بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ تیار ہیں۔ پھر جیسے ہی میں واپس آیا تو اس وقت تک یہ ملک میں نمبر 1 ایشو بن چکا تھا۔ میں نے پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس وقت ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت ہی میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ پھر میں نے آتے ہی ان کی میٹنگ بلائی، پھر اس میں ڈسکس کیا گیا۔ کابینہ کی دفاعی کمیٹی کی میٹنگ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بلائی گئی۔ ان میٹنگز میں تینوں چیف شامل ہوتے ہیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی شامل ہوتا ہے، باقی دیگر لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر یہ سارا معاملہ صدر سے ڈسکس کیا، پھر اپنے دوست ممالک سے بھی میں نے مشورہ کیا۔ میں پہلے دن سے ہی تیار تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت دھماکے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کے تحفظات تھے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ دھماکہ کرنا چاہیے اور کبھی کہتے تھے کہ سوچ لیں۔ اس زمانے کے جو ایئر چیف تھے وہ صاف یہی چاہتے تھے کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن نیول چیف اور آرمی چیف کے کچھ تحفظات تھے کہ ہاں کر بھی لیا جائے اور نہ بھی کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے نتائج سوچ لیے جائیں، دیکھ لیا جائے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی اور پابندیاں نہ لگ جائیں یا پاکستانی کسی دباؤ کے زیر اثر نہ آ جائیں یا قوم زیر عتاب نہ آ جائے۔ تو وہ یہ سب مجھے کہتے رہتے تھے کہ یہ بھی سوچ لیں، پھر دیکھیں اور کریں، لیکن میں ان چیزوں سے معروف یا متاثر نہیں ہوتا تھا۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے لیڈروں نے مجھے فون کیا، جس میں صدر کلنٹن بھی شامل تھے۔ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے بھی فون کیا تھا۔ صدر کلنٹن نے مجھے سمجھانے اور روکنے کی کوشش کی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرف نہیں آ رہا تو انہوں نے پاکستان کو $5 بلین کا ایک اکانومک پیکج آفر کیا کہ شاید اس کی وجہ سے پاکستان رک جائے اور اس پیکج کے لالچ میں دھماکے بھول جائے۔ تو وہ بھی جب ہم نے قبول نہ کیا تو انہوں نے ہمیں پابندیوں کی دھمکی دی جو ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ جب میں ان چیزوں کو خاطر میں نہ لایا اور دھماکہ کر دیا تو کرنے کے بعد میں نے صدر کلنٹن کو فون کیا
کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ ظاہر ہے ان کو اس بات کا افسوس تھا۔ کہنے لگے کہ میرے ہاتھ اب بن چکے ہیں اور مجھے اب پاکستان پر پابندیاں عائد کرنا پڑیں گی، کیونکہ میں قانون کے تحت پابند ہوں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے سیدھے بلے کے ساتھ کھیلا ہے اور میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں نے جواب دیا کہ تھینک یو۔ یہ باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی۔ پھر اس کے بعد صدر کلنٹن میرے دوست بن گئے۔ وہ اکثر مجھے کال کرتے تھے، کبھی کسی ایشو پر تو کبھی کسی پر۔ پھر افغانستان کے معاملات پر بھی ہماری ڈسکشن جاری رہتی۔ اس وقت صدر کلنٹن مجھے کہتے تھے کہ ہماری یہ اطلاعات ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ لوگ امریکہ میں تباہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اسامہ بن لادن اور اس کے لوگ ملوث ہیں، جن کو طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہاں پر میزائل سے بھی حملہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکیوں نے میزائل سے افغانستان میں القاعدہ کے اڈوں پر حملہ کیا تھا، جس پر میں نے صدر کلنٹن سے احتجاج کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ میں ویسے انہیں سمجھاتا تھا کہ آپ نے جو بھی ایکشن لینا ہے اس کے بارے اچھی طرح سوچ لیا کریں۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا؟ نواز شریف نے جواب دیا، گزارا تو ہو رہا تھا، بلکہ ہمارے قرضوں کی ری شیڈولنگ بھی شروع ہو گئی تھی، جبکہ مشرف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ری شیڈولنگ ہم نے شروع کرائی، لیکن یہ تو اس زمانے میں اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے طے ہو چکی تھی۔ اس کا نتیجہ بعد میں نکلا جب انہوں نے ہماری حکومت توڑ دی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد واجپئی صاحب پاکستان بھی آئے۔ اس سے پہلے ہندوستان ہمارے ساتھ روب سے بات کرتا تھا، لیکن جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ان کی بات چیت میں بھی خاصا سلجھاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر انڈین وزیر اعظم خود پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور قیام پاکستان کو تسلیم کیا۔ مینار پاکستان پر بھی گئے۔ لیکن کیا آپ نے فوج سے کبھی بھارت سے دوستی کے معاملے پر بات کی تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں فوج کا کردار نہیں ہے۔ اگر ہم انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی کابینہ کرتی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے۔ فوج کے سربراہ کو تو صرف بتانا پڑتا ہے، بلکہ وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے نواز شریف نے مزید کہا کہ میرا خیال تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہم مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، کیونکہ آپ لڑ کر تو ان چیزوں کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے، اس طرح تو تناؤ ہی بڑھے گا۔ آپ نے ماضی میں یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات سے پاکستان کی اکانومی کو بھی فرق پڑے گا۔ نواز شریف کے مطابق اگر آپ کے ملک کا ماحول کسی دباؤ کے زیر اثر نہیں ہوگا تو آپ اپنے ملک کے اندر ایک صاف ستھرا ماحول پیدا کریں گے تو آپ کی اکانومی پر بھی لازماً اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت لڑنے لڑانے اور ہندوستان پر حملہ کی باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کی اکانومی تباہی سے تباہی کی طرف چلتی چلی جائے گی۔ تو ان چیزوں کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی ترقی کرنی ہے تو ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے۔ اور جب ہمیں پتہ چلا کہ واجپئی صاحب کی طرف سے بھی اچھی خواہشات کا اظہار ہو رہا تھا، اور یہ دھماکوں سے پہلے کی بات ہے، مثال کے طور پر سری لنکا میں سارک کے موقع پر میٹنگ ہوئی تھی تو ان کی طرف سے بھی ملنے کی خواہش تھی۔ یہ خواہش یک طرفہ نہیں تھی، بلکہ دونوں اطراف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ مل بیٹھ کر حل تلاش کیا جائے، جس میں کشمیر کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ مشرف صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جی کشمیر کا مسئلہ میں نے مذاکرات میں شامل کروایا تھا۔ بھائی کشمیر ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات استوار ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ جنرل مشرف پتہ نہیں کس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کروایا تھا۔ وہ اپنے طور پر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں تو ضرور لیں، لیکن بات تو یہ ہے جو کہ سب جانتے ہیں، کشمیر ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر تعلقات استوار ہو ہی نہیں سکتے۔ ایل وڑیچ نے سوال کیا کہ آپ کی واجپئی صاحب سے کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ واجپئی صاحب سے میری کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے طے کیا تھا کہ آئیں کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں نے بیک ڈور چینل بنایا اور اس بیک ڈور چینل نے دونوں اطراف سے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ چلیں سال 1999 کو کشمیر کے مسئلہ کے حل کا سال بناتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ سب فریق اس مسئلے کے حل پر متفق تھے۔ اس وقت اس پر مختلف تجاویز زیر بحث تھیں۔ واجپئی صاحب بھی بڑے بے چین تھے کہ یہ ایشو اب حل ہونا چاہیے۔
میں بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ ایشو اب حل ہو جائے، اگر کوشش کی جاتی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ دیکھیں، دنیا نے بہت بڑے بڑے اور مشکل مسائل کو حل بھی کیا ہے۔ کتاب کے مصنف نے سوال کیا کہ واجپئی کا جو پاکستان آنے کا منصوبہ تھا تو یہ خبریں بھی مل رہی تھیں کہ فوج مخالفت کر رہی ہے۔ فوج نے وزیراعظم واجپئی کو سلوٹ نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ فوج نے سلوٹ نہیں کیا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بارڈر پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ میں نے ہی پروگرام بنایا تھا، کیونکہ جب ایک وزیراعظم آتا ہے چاہے وہ ایئرپورٹ کے راستے سے آئے یا دوسرے راستے سے، تو وزیراعظم کے ساتھ اس کی کابینہ کے ارکان، فوجی کمانڈرز اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سب مل کر استقبال کرتے ہیں۔ ہم نے طے یہ کیا تھا کہ جب گورنر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر اترے گا تو وہاں استقبال کیا جائے گا، تو پھر فوجی کمانڈر نے وہاں پر استقبال کیا تھا۔ کیا فوجی کمانڈروں نے بھارتی وزیراعظم کو سیلوٹ نہیں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے تو اس کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف صرف اپنے ہی ملک کے وزیراعظم کو سیلوٹ کرنے سے گریز کرتا ہے، باقی باہر والوں کو سیلوٹ کرنے سے نہیں گھبراتے۔ سنا گیا ہے کہ آپ کے زمانے میں بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے پر کافی پیش رفت ہو چکی تھی، حقیقت کیا ہے؟ نواز شریف نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے کہ اس معاملے پر کافی پیش رفت ہو چکی تھی۔ معاہدہ لاہور سے پہلے مجھے بھارتی وزیراعظم واجپئی نے کہا تھا کہ 1999 مسئلہ کشمیر کے حل کا سال ہوگا، اور یہ ایسا حل ہوگا جو بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اس پر میں نے واجپئی سے کہا کہ ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جو پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ واجپئی نے اس بات پر بھی رضامندی کا اظہار کیا، اور یوں بیک چینل ڈپلومیسی شروع ہوئی۔ پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا اور بھارت نے بات چیت روک دی۔ بھارت کا موقف تھا کہ پوچھ سے چھرا گھونپ دیا گیا ہے، اور یہ بات کوئی غلط بھی نہیں تھی۔ کتاب سلسلے غدار کون سے پاکستان کی تاریخ کو ایکسپلور کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔